السلام علیکم۔ آج کی اس وضاحت میں ہم ایک ایسی داستان پر بات کریں گے جو سچ کہوں تو ہر دل کو رلا دیتی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی صبر اور حق کی ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی بالکل اتنی ہی زندہ ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اس عظیم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ذرا تصور کیجئے ایک ایسے وقت کا جب دنیا کے حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے، ہر طرف بس ظلم پھیلتا جا رہا تھا، ناانصافی عام ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایسے گھٹن والے ماحول میں کسی نہ کسی کو تو آگے آنا ہی تھا نا، کسی کو تو حق کا جھنڈا بلند کرنا تھا تاکہ آنے والی نسلیں کہیں اندھیرے میں ہی نہ کھو جائیں۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سب سے بنیادی ٹکراؤ۔ دیکھیں، ایک طرف یزید تھا جو چاہتا تھا کہ سب اس کی بیعت کریں، یعنی بس آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات مان لیں اور اس کے ظلم پر چپ رہیں۔ لیکن دوسری طرف تھے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے اس ناجائز مطالبے کو بالکل رد کر دیا۔ یہ کوئی عام آپسی لڑائی نہیں تھی، یہ دراصل دو بالکل مختلف سوچوں کا فیصلہ تھا۔ اور اس عظیم فیصلے کو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی لائن میں بیان کیا جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں، یہ صرف ایک کتھن نہیں ہے، یہ ایک پورا فلسفہ ہے کہ بھائی اگر ظلم کے آگے جھکنا پڑے تو اس ذلت بھری زندگی سے تو باعزت موت 1000 درجے بہتر ہے۔ اور سچائی کے اس راستے نے انہیں کہاں پہنچایا؟ ایک ایسے میدان میں جسے آج پوری دنیا جانتی ہے، کربلا کا میدان۔ اب ہم اس منظر کے تھوڑا اور قریب چلتے ہیں۔ کربلا صرف ایک جگہ کا نام نہیں تھا، یہ آزمائش اور صبر کی ایک ایسی جوالامکھی تھی جہاں انسانی برداشت کا سب سے بڑا امتحان ہونا تھا۔ وہاں حالات کتنے سخت تھے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ میدان کی ریت تک آگ کی طرح جل رہی تھی، اور سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر ذہن میں آتے ہی دل واقعی ہل جاتا ہے۔ عام طور پر اتنی دشواریاں کسی بھی عام انسان کا ارادہ توڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ لیکن یہی تو وہ پوائنٹ ہے جو اس داستان کو تاریخ میں اتنا منفرد بناتا ہے۔ اتنی شدید آزمائش، اتنی تکلیف اور بچوں کی پیاس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا ارادہ پہاڑ کی طرح مضبوط رہا۔ انہوں نے 3 چیزیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ پہلی، انہوں نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ دوسری، صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اور تیسری، اللہ پر اپنا مکمل بھروسہ اور یقین نہیں چھوڑا۔ یہ پختہ ارادہ واقعی روحانیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ماخذ میں اس دکھ بھری داستان کی ایک ایسی ڈیٹیل بھی ملتی ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دے۔ بتایا گیا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ پیاس کی شدت سے پانی مانگتا رہا تو سامنے والے ظالموں نے اس معصوم پر بھی کوئی رحم نہیں کیا۔ یہ اس دور کے ظلم کی انتہا تھی، وہاں انسانیت جیسی کوئی چیز بچی ہی نہیں تھی۔ یہ منظر کچھ اتنا دردناک تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ منظر دیکھ کر آسمان بھی رو دیا۔ یہ الفاظ سچ میں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ اس دن کربلا کی زمین پر جو ناانصافی ہوئی، اس نے صدیوں کے لیے پوری کائنات کو سوگوار کر دیا۔ پھر آتا ہے اس پوری وضاحت کا وہ کلائمیکس، وہ سب سے اہم مقام۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں اپنی جان تو دے دی، اپنی اور اپنے پیاروں کی سب سے بڑی قربانی پیش کر دی، لیکن جو سب سے ضروری بات ہے، انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اصل مقصد اپنی جان بچانا تھا ہی نہیں، بلکہ اس سچی راہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا تھا۔ اب دیکھیں، یہ واقعہ ہوا لگ بھگ صدیوں پہلے، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا کی یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیوں آج بھی پوری دنیا میں لوگ ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں؟ چلیے ان ہمیشہ زندہ رہنے والے اسباق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ 3 ایسے اسباق ہیں جو ہر دور میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا، چاہے دنیا کے حالات جو بھی ہوں، ہمیشہ حق اور سچائی کے لیے کھڑے رہنا۔ دوسرا سبق، کسی بھی قیمت پر ظلم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا۔ اور تیسرا، چاہے آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ پر اپنا یقین مضبوط رکھنا۔ اور اسی لیے آج بھی دنیا بھر میں لوگ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ تو نہیں تھی نا۔ اگر یہ محض کسی زمین کے ٹکڑے یا اقتدار کی لڑائی ہوتی
تو لوگ اسے کب کا بھول چکے ہوتے، لیکن یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ کیونکہ یہ اصل میں انسانیت کی عظیم جیت تھی، ایک ایسی جیت جہاں بظاہر تو جانی نقصان ہوا، لیکن حقیقت میں اور تاریخ کے صفوں میں حق ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ تو آخری سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے، جب ہمیں اپنی زندگی میں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑے تو کیا ہم میں یہ روحانی طاقت ہے کہ ہم اس عظیم روایت کے تحت حق کے ساتھ کھڑے ہو سکیں؟ اس وضاحت میں ہمارے ساتھ اس سفر پر نکلنے کا بہت شکریہ۔